میری طرف سے تعبیر ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں پاکستان کی جنت گلگت بلتستان کی۔ جی ہاں، وہ گلگت بلتستان جس کی حسین وادیاں اور سریلی آبشاریں دیکھنے والوں کے دل و دماغ پر ایسا سحر طاری کرتی ہیں جو شاید صرف جنت کے کسی ٹکڑے میں ہی مل سکتا ہے۔ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گلگت کی حسین و جمیل وادیوں کی سیر و سیاحت اور اس خطے میں پائے جانے والے دنیا کے بلند و بالا پہاڑوں کے متعلق مفید معلومات فراہم کروں گا، جو آپ کی دلچسپی اور معلومات میں اضافے کا سبب ہوں گی۔ لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں ان تمام دوستوں سے التماس کروں گا جو پہلی مرتبہ ہمارے چینل وزٹ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے چینل تعبیر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ ہماری طرف سے اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا پیغام آپ کو بلا تاخیر ملتا رہے۔ دوستو، گلگت بلتستان پاکستان کے شمال میں واقع ایک انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل خطہ زمین ہے۔ دنیا پر موجود جنت کا یہ ٹکڑا پاکستان کے حصے میں آنا پاکستانیوں کی خوش قسمتی ہے، اور بہت بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ وادیاں، یہ منظر دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اور ان سے زیادہ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس جنت کو چھوڑ کر یورپی اور دیگر ممالک میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس خطے کو ایسی انمول چیزوں سے نوازا ہے جو پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ دوستو، گلگت بلتستان کا کل رقبہ 72,971 کلومیٹر ہے، اور اس کی آبادی تقریباً 20 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ گلگت بلتستان ایک محدود خود مختار علاقہ ہے جس کا دارالحکومت شہر گلگت ہے۔ گلگت بلتستان کا پرانا نام شمالی علاقہ جات تھا، لیکن 2009 میں صدر آصف علی زرداری نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کا نام تبدیل کر کے گلگت بلتستان مقرر کیا تھا۔ اگر گلگت بلتستان کے محل وقوع کی بات کی جائے تو اس کے مشرق اور شمال مشرق میں بھارت کے زیر قبضہ وادی جموں کشمیر کی سرحد واقع ہے، مغرب میں صوبہ خیبر پختونخوا، شمال میں افغانستان کی واخان راہداری اور چین کا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا صوبہ سنکیانگ واقع ہے۔ جنوب میں آزاد کشمیر اور جنوب مشرق میں لداخ کی سرحد واقع ہے۔ گلگت بلتستان سکردو، روندو، شگر، خرمنگ، گلتری اور خپلو جیسی حسین وادیوں پر مشتمل ہے۔ انتظامی لحاظ سے گلگت بلتستان کو 3 ڈویژنوں اور 6 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ خطہ زمین اپنے خوبصورت نظاروں، حسین جمیل وادیوں، بلند و بالا پہاڑوں اور مختلف نسل اور ان کے مختلف رسم و رواج کی بدولت ہمیشہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی دلچسپی کا باعث رہا ہے۔ گلگت بلتستان ہی وہ سرزمین ہے جس پر دنیا کی بلند و بالا چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد دنیا میں دوسری بلند ترین چوٹی K2 واقع ہے۔ دنیا میں قاتل پہاڑ کے نام سے شہرت رکھنے والا نانگا پربت بھی اپنی بلندیوں کے ساتھ گلگت بلتستان کی زمین پر برجمان ہے، جو اونچائی کے اعتبار سے دنیا کے خطرناک ترین پہاڑوں میں شامل ہے۔ گلگت بلتستان میں 50 کے قریب ایسی چوٹیاں موجود ہیں جن کی اونچائی 23,000 فٹ سے زیادہ ہے۔ یہ علاقہ دنیا کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کے مرکز میں واقع ہے، جس میں کوہ قراقرم، مغربی ہمالیہ اور پامیر پہاڑوں کے وسیع و عریض سلسلے موجود ہیں۔ وادی ہنزا سے تعلق رکھنے والی سمینا بیگ واحد پاکستانی خاتون اور ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے والی تیسری پاکستانی، جبکہ 21 سال کی عمر میں ایوریسٹ پر چڑھنے والی سب سے کم عمر مسلمان خاتون ہیں، اور وادی سکردو سے تعلق رکھنے والی حسن پارا واحد پاکستانی خاتون ہے، جو دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے علاوہ K1، K2، نانگا پربت اور براڈ ماؤنٹ کو سر کرنے میں کامیاب ہوئی۔ دوستو، قطبی علاقوں کو چھوڑ کر دنیا کے 3 طویل ترین گلیشیئر بھی گلگت بلتستان میں پائے جاتے ہیں، جن میں بائفا گلیشیئر، بلٹور گلیشیئر اور بطورا گلیشیئر شامل ہے۔ ان کے علاوہ یہاں پر دنیا کی سب سے بلندی پر واقع جھیلیں بھی موجود ہیں، جن میں شوسار جھیل، وادی نالٹر میں موجود نیلٹر جھیل، سکردو میں ستپارا توسو جھیل، پوروگ توسو جھیل، کھڑاک جھیل، استور کے قریب راما جھیل اور خرمنگ میں واقع گھرمیز جھیل انتہائی خوبصورت اور مقبول جھیلیں ہیں۔
دیوسائی میدان تبت کے بعد دنیا کا دوسرا بلند ترین قومی پارک ہے، جسے 1993 میں قومی پارک کا درجہ دیا گیا تھا۔ یہ میدان 5000 مربع کلومیٹر رقبے پر واقع ہے۔ یہ اسکردو کے جنوب اور لداخ کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ علاقہ 9 مہینے تک برف کی چادر اوڑھے رکھتا ہے اور خاص طور پر سردیوں کے موسم میں استور اور گلگت بلتستان کے دیگر علاقوں سے منقطع رہتا ہے۔ دنیا کی بلند ترین روڈ شاہراہ قراقرم بھی اسی علاقے سے گزرتی ہے، جس کی سطح سمندر سے اونچائی 15,397 فٹ ہے۔ یہ روڈ چائنا سٹی کاشغر سے پاکستانی شہر حسن ابدال تک آتی ہے۔ شاہراہ قراقرم پر لینڈ سلائڈنگ ایک عام سی بات ہے۔ شاہراہ قراقرم پر سفر کرنے والے ان خطرات سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ راولپنڈی اسلام آباد سے گلگت بلتستان کا سفر تقریباً 20 سے 24 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ذریعے گلگت ایئرپورٹ اور بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مابین روزانہ ایک فوکر طیارے F-27 کی فلائٹ چلائی جاتی تھی، جو تقریباً 50 منٹ دورانیے کی ہوا کرتی تھی۔ یہ پرواز دنیا کے خوبصورت ترین مقامات سے گزرنے والی فلائٹس میں سے ایک تھی۔ یہ پرواز ناگا پربت کے اوپر سے گزرتی تھی، لیکن 2006 میں ملتان میں حادثے کے بعد F-27 کی پرواز کو ختم کر کے ATR-42 طیارے کو اس روٹ پر چلایا گیا۔ PIA اسکردو اور اسلام آباد کے درمیان بوئنگ 737 کی باقاعدہ پروازیں بھی چلاتی ہے۔ سردیوں میں دھند اور برف باری کی وجہ سے یہ پروازیں اکثر کئی دن کی تاخیر کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ گلگت بلتستان کا موسم علاقائی لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ خطے میں پہاڑی سلسلے موجود ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں موسمی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ سلسلہ قراقرم اور ہندو کش میں موسم کافی خشک ہوتا ہے، جبکہ چلاس، استور، کھپلو، ہنزا اور نگر جیسی وادیوں میں موسم گرما کے دوران بھی موسم کافی ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہاں کا اوسط درجہ حرارت 20 سیلسیس سے بھی کم ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان کی زیادہ تر آبادی قومی، نسلی اور مذہبی فرقوں کی بنیاد پر منقسم ہے۔ اس خطے کے بڑے اور مشہور نسلی گروہوں میں بلتی، شنزی، لشکن، کشمیری، کاشگری، پامیریز، پٹھان اور کوہستانی شامل ہیں۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے کافی بڑی تعداد میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ خاص طور پر کراچی میں گلگت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اردو گلگت بلتستان کی قومی اور سرکاری زبان ہونے کا درجہ رکھتی ہے۔ یوں تو اس خطے میں بہت سی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ انگریزی زبان سکولوں میں تعلیمی مقاصد اور عربی زبان مذہبی تعلیم کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بلتی، شینا اور بروشکی اس خطے میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ گلگت بلتستان کی 99% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے، جن میں اکثریت شیعہ مسلم کی ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع اسکردو میں سب سے زیادہ آبادی شیعہ مسلمانوں کی ہے، جبکہ دیامیر اور استور اضلاع میں سنی مسلمانوں کی اکثریتی آبادی رہائش پذیر ہے۔ گلگت بلتستان کی ثقافت میں مختلف نسلوں کا مرکب شامل ہے۔ اس سرزمین کی بڑی ثقافتی تقاریب میں شندور پولو فیسٹیول، بابوسر فیسٹیول، جشن بہارا اور اولڈ مین ڈانس ہے۔ یہ ایک روایتی رقص ہے جس میں کچھ لوگ پرانے طرز کے لباس پہن کر ڈانس کرتے ہیں۔ اس خطے کی معیشت بنیادی طور پر روایتی اور تاریخی روٹ شاہراہ ریشم پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا ٹریڈ آرگنائزیشن فورم نے مقامی لوگوں کو سرمایہ کاری اور جدید تجارت کے بارے میں آگاہی دی۔ بقیہ بنیادی معیشت زراعت اور سیاحت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ زرعی مصنوعات میں گندم، مکئی، جو اور پھل ہیں، جبکہ سیاحت کے شعبے میں ٹریکنگ اور کوہ پیمائی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگ معاشی لحاظ سے مستحکم، اخلاقی اعتبار سے انتہائی ملنسار اور محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر تعلیم پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ گلگت بلتستان کی 99% آبادی پڑھی لکھی، باشعور اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ اس خطے میں بہت سی اقسام کی کھیلیں کھیلی جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور اور کھیلے جانے والا کھیل پولو ہے۔ گلگت بلتستان کی ہر وادی میں تقریباً ایک پولو گراؤنڈ موجود ہے۔ ان میدانوں میں ہونے والے میچز مقامی لوگوں کے علاوہ غیر ملکی سیاحوں کو بھی اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔
ہر سال شندور میں پولو ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں گلگت کے علاوہ چترال کی پولو ٹیمیں بھی حصہ لیتی ہیں۔ دیگر مشہور کھیلوں میں فٹ بال، کرکٹ، والی بال اور ٹریکنگ قابل ذکر ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ ہے، جو پنجاب کے علاوہ ملک کے دیگر وسیع و عریض حصے کو سیراب کرتا ہے۔ اس کی ابتدا تبت کی ایک جھیل مانسورو کے قریب سے ہوتی ہے۔ یہ دریا خیبر پختونخوا میں پہاڑوں سے اتر کر میدانوں میں داخل ہوتا ہے۔ صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ سے ہوتا ہوا کراچی کے نزدیک بحیرہ عرب میں شامل ہو جاتا ہے۔ دریائے سندھ اور بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان گھرے اسکردو کے سرخ سیب، چیری اور خوبانی کے باغ اس وادی کی خوبصورتی کے لیے کافی ہیں۔ گلگت بلتستان کے مشہور اور دل افروز مقامات میں ہوشی ویلی، نالٹر ویلی، دیوسائی نیشنل پارک، فیری میودوس اور کیٹو بیس کیمپ شامل ہے۔ دوستو، یہ تھی گلگت بلتستان کے بارے میں ایک خوبصورت سی ویڈیو، لیکن اس چھوٹی سی ویڈیو میں گلگت بلتستان کی خوبصورتی کو سمویا نہیں جا سکتا، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو اس کے سیاحتی مقامات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کروں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے اس دوست فاروق عدیل کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔